الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لنا نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء اللہ اب تک تو نہیں گئی اتنی جلدی چلیں ایک بار تو جیسے پڑھ لیا سو پڑھ لیا اب ایک بار آپ نے ذرا محبت کے ساتھ پڑھ کے نا اور محبت کا مظاہرہ کرنا اور یہ میری بات یاد رکھیے گا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا تو یہ تو ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے پہلے ہی بڑا میٹھا ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کچھ سواد نہیں مشری اندر تے ایسا کھنڈا میچا ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں تو یہ پہلے بڑا میٹھا ہے بس آپ تھوڑا سا توجہ کا تھوڑا سا محبت کا تھوڑا سا یقین کا میٹھا ڈال دیں گے نا تو پھر نور ملا نور ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اعلیٰ حضرت تو دیکھیں نا فرما رہے ہیں ہائے 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 جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یہ اللہ ان کا تو ایک بار صرف یاد کرنا اور ہم ساری زندگی بھی یاد کریں تو ان کے یاد کرنے کو ہمارا یاد کرنا نہیں پہنچ سکتا حضرت لیکن کیا بار بار کیا یہاں تک کہ روایات موجود ہیں آج اپنے مزار میں بھی یاد فرما رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو پھر دکھ کی بات ہے کہ جب امت کو یاد کرنے کا موقع ملے تو پھر امت آگے سے بولے کوئی نہ ٹھیک ہے جی ایک بار آپ نے یاد کرنا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے ایک بار ذرا پڑھ کے دکھائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ماشاءاللہ پہلے سے کافی بہتر ہے ایک کوشش اور کرتے ہیں اب جس نے نہیں نہ پڑھا اب وہ بھی پڑھ لے ٹھیک ہے جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی ویسے آپ نے سچ بتانا ہے جو پہلی بار پڑھا اور جو تیسری بار پڑھا فرق ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہاں تو بس اتنا میں آپ سے کہوں گا جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا ہے نا بغیر کہ پہلی بار ہی پڑھ لیا کرو یہ تو دکھ ہوتا ہے کہ پڑھتے آپ ہو لیکن کہنے سے پڑھتے حضرت جی ایسے نہیں پڑھتے آپ حضرت اچھا صبح ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو اچھا ناشتہ بغیر کے ہی کر لیتے ہو ادھر کہنا پڑتا ہے حضرت اور یہ میری بات یاد رکھے جس دن آپ نے یہ فرق ختم کر دیا کہ کہنا نہ پڑا جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا ہے آپ نے بغیر کہے پہلی بار ہی پڑھ لیا تو پھر میری بات اس لکھ کے کہیں رکھ لینا پھر اس دن ہمارے اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے تو جتنی دیر تک حضرت آپ نے اپنی زبانوں پہ اسی طرح تالے لگا کے رکھے نا کہ کیا نہ پڑھے
پھر اچھے دن نہیں آئیں گے حضرت ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ کے بندو، حدیث میں تو یہ الفاظ آئے ہیں کہ او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا حضرت۔ چلو اب میں ایک اور بات کا جواب دو، اب تینوں ہی درود ڈال لو جو ہم نے 3 بار درود پاک کا نظرانہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سچ بتانا، جو ہم نے 3 بار پڑھا ہے ہمیں دیکھو کہ کہے گا کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں؟ کوئی نہیں کہے گا۔ تو کدھر گئیں وہ دیوانگیاں؟ وہ دیوانگیاں لاؤ واپس حضرت، اسی دیوانگی سے بات بنے گی حضرت، وہ اپنی دیوانگیاں واپس لاؤ۔ ادھر یہ سستی سے نہیں کام چلے گا۔ او انت مجنون، اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا حضرت، وہ دیوانگی لاؤ واپس حضرت۔ اور آپ کو کیا پتا حضرت کہ اس نام مبارک میں کیا برکتیں ہیں حضرت، صرف یقین سے لو تو صحیح کبھی حضرت۔ میں نے حضرت آج جمعہ بھی بغیر پگ کے پڑھا ہے حضرت جی، میں نے صرف ٹوپی سے جمعہ پڑھا ہے، کیونکہ وہ پگ پہنی ہوں، پگ بھی تھوڑی بڑی ہے، حالانکہ میں نے آج بھی بڑے زور سے باندھی ہے کہ ذرا بڑی نہ لگے حضرت، کیونکہ بڑی پگ سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کو بابے اور بھی بڑے بڑے بابے نے۔ اللہ یاد رکھنا حضرت، بڑی پگ باندھنے سے کوئی بڑا نہیں بنتا، یہ تو بازار سے 3-4 ہزار میں آ جاتی ہے، تو کیا ولایت 3-4 ہزار میں ملتی ہے حضرت؟ یہ تو کوئی ہے بیٹا جس پہ مالک مہر کرتا ہے۔ اور باقی اس حوالے سے تو میاں محمد بخش پہلے کہہ گئے، آپ فرماتے ہیں تھے اللہ کاواں رنگلے پر، 3-4 ہزار کی بازار سے ملتی ہے حضرت، ایتھے اللہ کاواں رنگلے پر تے بن بن بندے مور، ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور۔ اس لیے ذرا دھیان رکھنا بیٹا، کسی کی بڑی پگ دیکھ کے نہ رہ جانا حضرت جی۔ ہاں معیار ہمیشہ قرآن و سنت رکھنا حضرت، جو قرآن و سنت پہ چلنے والا ہو، جو بزرگوں کے طریقے پہ ہو، چل نکلنا اس کے پیچھے، باقی اس سے ذرا بچ کے رہنا۔ ایتھے اللہ کاواں رنگلے پر تے بن بن بندے مور، ویگ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور۔ اور ایسا عجیب دور آیا حضرت کہ پہلے جو فراڈیے تھے نا وہ صرف مال کے ڈاکو تھے، لیکن اب جو فراڈیے ہیں وہ مال کے بھی ڈاکو ہیں، وہ عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں، اور وہ عقیدوں کے بھی ڈاکو ہیں حضرت۔ اس لیے بیٹا بڑا بچ کے رہنا، اپنا مال بھی بچانا ہے، اپنی عزتیں بھی بچانی ہیں، اور اپنے عقیدے بھی ان سے بچا کے رکھنے ہیں حضرت۔ اور معیار ایک ہی رکھنا ہے، قرآن و سنت، معیار ایک ہی رکھنا ہے، فکر اعلیٰ حضرت ہے، پھر انشاءاللہ آپ سیدھے راستے پہ رہو گے ہے۔ دیکھو نا، تب اقبال کہتے ہیں قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ تو حضرت ہم تو اقبال سے کم و بیش 100 سال آگے آ چکے ہیں، آپ تصور کریں اب کیا حال ہوگا حضرت۔ اب اس دور کو اگر اقبال دیکھتے تو پتہ نہیں کیا لکھتے حضرت جی ہے، اس لیے ذرا بچ کے رہنا۔ تو وہ باندھی ہو نا تو پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بڑا بڑا بابا ہے، تو پھر لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ جس کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی حضرت جی کوئی۔ مثلا مجھے جو احباب سب سے زیادہ پوچھتے ہیں، اے جی اسم اعظم بتائیں، آپ جانتے ہیں اسم اعظم؟ تو میں ان کو کہتا ہوں میں یار خدا کا نام لو، میں کتوں کیا پدی کا شوربہ حضرت، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ مجھے اگر اسم اعظم آتا ہوتا تو میں نے سارا دن سڑکوں پہ کیوں دھکے کھانے تھے حضرت جی، میں نے ادھر کمالیہ میں کیا کرنے آنا تھا حضرت، میرا بھی آستانہ ہوتا حضرت، ہم بھی بیٹھ کر کچھ، یہ تو کوئی ہے حضرت جس کے سینے میں یہ راز ڈالے جاتے ہیں حضرت جی، کوئی حضرت جی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا حضرت، کر جمن چڑیاں تے کر جمن کان، کدی تے کتے ہو جمدے ہنس جنہاں دا نا حضرت جی۔ وہ تو کوئی سینہ ہے حضرت جس میں یہ راز ڈالے۔ اللہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہزارہا امتحان ہوں گے، اور جو ان ہزاروں امتحانوں میں پاس ہوگا پھر اس کے سینے میں یہ راز رکھے جائیں گے حضرت۔ پاس کون کرے حضرت وہ امتحان حضرت، ہم تو پہلے دوسرے میں رہ جاتے ہیں حضرت۔ یہ حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے ایک بڑے جلیل القدر صوفی ہیں حضرت جی، آپ کے لیے بھی لکھا ہے کہ آپ کی بھی بارگاہ میں کوئی نوجوان آیا جس کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ حضرت سیدنا ذنون مصری اسم اعظم جانتے ہیں حضرت، وہ حضرت کو آ کے عرض کرتا ہے حضرت میں نے سنا ہے آپ اسم اعظم جانتے ہیں، تو
تو آپ نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا حضرت پھر مجھے بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی اس طرح تو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ ابلتے کو لبدئی نہ ہی پرے پیالے والا، ابلتے کو لبدئی نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا۔ حضرت یہ تو سودے جان کی بازی لگا کے ملتے ہیں۔ حضرت سلطان نے نہیں کہا، فرماتے مرن تو پہلا مر گئے باہو تاں مطلب نو پجے ہو، مرن تو پہلا مر گئے باہو تاں مطلب نو پجے ہو۔ حضرت جی یہ تو جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں۔ حضرت جی آپ نے فرمایا تو میرے پاس ٹھہر، اپنا وقت گزار، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ حضرت دیکھیے پہلی نظر میں لیتے ہیں کہ جنہوں پنجابی چ کہاں گے نا کہ پانڈا انہیں جوگا ہے وے کہ نہیں ہے، یہ پہلی نظر میں دیکھو نا حضرت میری باہر گاڑی کھڑی ہے، یہ مجھ جیسے شخص کا علم ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ حضرت یہ گاڑی اڑ نہیں سکتی، یہ میرا علم ہے حضرت، مجھے پتا ہے اگر ضرورت پڑے گی تو یہ گاڑی سڑک پہ تو چلے گی، اڑے گی نہیں حضرت جی۔ اگر میرا یہ علم ہے تو پھر قربان جاؤں، پھر اللہ والوں کے علم کے کیا انداز ہوتے ہوں گے حضرت۔ یہ پہلی نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ برتن اس قابل ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے پہلی نظر میں لیا، لیکن بندے کو طریقے سے بھیجنا تھا نا، دل آزاری بھی تو نہیں کرنی تھی۔ وہ کم و پیش 1 سال حضرت کی خدمت میں رہا۔ جب 1 سال مکمل ہو گیا نا تو اس نے کہا لو جی آج پورا 1 سال ہو گیا ہے، تو حضرت نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا اسم اعظم کے حوالے۔ آج میں پھر حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا، ادھر حضرت بھی تیاری میں تھے، وہ آ کے عرض کرتا ہے حضرت پورا 1 سال ہو گیا، آپ نے اسم اعظم نہیں بتایا۔ پھر میں چل وہ بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا اگر میں کوئی کام کہوں تو کر دے گا؟ اس نے کہا حضرت حکم کریں۔ پھر میں یہ برتن اٹھا اور ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ برتن اس کو دیا۔ اس نے وہ حضرت سے برتن لیا، برتن کپڑے میں لپٹا تھا، اوپر کپڑے کی گرہ لگی تھی، اندر برتن تھا۔ اس نے برتن اٹھایا اور خانقاہ سے باہر، جب وہ خانقاہ سے باہر آیا نا تو دیکھتا کیا ہے کہ برتن بہت بڑا ہے لیکن وزن نہیں۔ اس نے کہا جتنا بڑا برتن ہے اس کا تو وزن ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، چل کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر تھوڑا سا آگے گیا، پھر خیال آیا کھول کے دیکھتا ہوں، شیخ نے اتنا برتن اٹھوا دیا، وزن تو ہے کوئی نہیں، پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں۔ پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں۔ اسی طرح چلتا رہا، وہ جب پہنچا نا ندی کے پل پہ تو نہیں رہ گیا۔ اس نے پہلے وہ کپڑے کی گرہ کھولی، پھر اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو اندر سے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا حضرت۔ اب سمجھ وہ بھی گیا حضرت، اب ظاہر آگے جانے کا تو سوال نہیں اٹھتا تھا۔ اب وہ واپس آیا، شیخ بھی منتظر تھے۔ آپ نے آتے ہی فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں، ارے تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو سنبھال نہیں سکا، رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو تجھ سے سنبھالا نہیں گیا، تو رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل نہیں۔ جس سینے کو دیکھو کسی میں کینیڈا ہے، کسی میں آسٹریلیا ہے، کسی میں جاپان ہے، کسی میں کویت ہے، کسی میں دبئی ہے، کسی میں ساؤتھ افریقہ ہے، وہ سینہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا جس میں صرف مدینہ ہو۔ میں نے کہا نا پہلے دیکھا جائے گا، انہو علیم بذات الصدور، پہلے دیکھا جائے گا پھر۔ اس لیے بیٹا ہمیشہ اپنے سینے صاف رکھنا اور ہمیشہ طالب رہنا حضرت۔ جب تم نے اس کو پا لیا تو باقی ہر چیز چلتے چلتے تمہارے پیچھے آئے گی حضرت۔ لیکن حضرت تم نے اگر رب کے رسول کا در چھوڑ دیا تو پھر دھکے کھا کھا کے ختم ہو جاؤ گے، ملے گا تمہیں کچھ نہیں حضرت۔ یہ مولانا روم نے اس کو مثنوی شریف میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا، بڑا ادبی مزاج رکھتا تھا، اس کے دربار میں علماء بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قراء بھی تھے، سناقاں بھی تھے۔ جس دن جو اس کا جی چاہتا وہ محفل لگا لیتا۔ ایک نہ صرف اس کے دربار میں تھا بہروپیہ، جس کا کام کیا تھا مختلف روپ بدل کے نا تو آ کے بادشاہ کا جی بہلانا۔ وہ جب بھی کوئی روپ بدل کے آتا نا دربار میں بادشاہ کا جی بہلانے کے لیے تو بادشاہ کے سے مسکرا کے کہتا تو اپنا ہی بندہ ہے۔ اس نے ایک دن تنہائی میں بیٹھ کے سوچا اور جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے مجھ سے تو آج تک نہیں ہو سکا،
جب بھی بادشاہ کو کوئی روح بدل کے دھوکہ دینے کے لیے آیا کہ بادشاہ خوش ہوگا جب نہیں پہچانے گا، پھر اس کو میں بتاؤں گا میں تو وہ ہوں، تو بادشاہ خوش ہوگا۔ آج تک یہ موقع نہیں آیا کہ بادشاہ مجھے پہچان نہ سکا، میں نے بڑا بڑا حلیہ بدلا، پہچان نہیں سکا، لیکن بادشاہ نے مجھے پہچان لیا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکلوا ہی دے، وہ تو آج تک وہ کام نہیں کر سکا جس کام کے لیے تجھے رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا لو جی، ان بادشاہ سے جا کر نا ایک موقع مانگنا ہے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا۔ وہ چلا گیا بادشاہ کے دربار میں، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا تو پوچھا ہاں؟ اس نے کہا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ اس نے کہا بولو۔ اس نے کہا حضرت آپ نے جس کام کے لیے مجھے اپنے دربار میں رکھا ہے میں تو آج تک نہیں کر سکا، بڑا میں اپنا حلیہ بدل کے آپ کے پاس آیا، لیکن آپ نے ہر بار پہچان لیا۔ فرمایا آپ کہتا کیا ہے؟ حضرت ایک موقع چاہیے، اب اس انداز کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے۔ بادشاہ کو بھی خود پہ بڑا اعتماد تھا۔ اس نے کہا سنو، اگر تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان نہ سکا، جو مانگے گا دے دوں گا، جا زبان دیتا ہوں بادشاہی بھی دے دوں گا۔ حضرت وہ گھر گیا، میری طرح کسی سے پگ مانگی، داڑھی لگائی، چہرے میں کچھ تبدیلیاں کیں، کچھ اور حلیہ بدلا، اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور کہنا شروع کر دیا اللہ اللہ اللہ۔ اب ایک بندہ بھی گزرا، دیکھا کوئی بابا ہے اور کہتا کیا ہے اللہ۔ دوسرا بندہ گزرا، اس نے دیکھا کہ کوئی بابا ہے، کہتا کیا ہے اللہ۔ تیسرا بندہ گزرا، اس نے دیکھا کہ کوئی بابا ہے، کہتا کیا ہے اللہ۔ خبر آگ کی طرح شہر میں پھیلی کہ جی باہر کوئی بابا آ کے بیٹھا ہے اور ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ اب جس کے پاس جو نعمت ہونی نا اس نے لیتے آنا۔ حضرت کسی کے پاس خربوزہ تھا، خربوزہ لے آیا، کسی کے پاس تربوز تھا، تربوز لے آیا، لیکن اس نے کیا کرنا، کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا نا تو لوگوں کے دل میں اس کی عقیدت اور بڑھنی کہ بھائی یہ کہ تو یہی اللہ والا، کسی چیز کی طرف اس کی توجہ ہی کوئی نہیں، صرف اس کی توجہ ہے تو صرف اللہ ہی کی طرف ہے۔ حضرت اب وہ بات گھومتی بادشاہ کے دربار میں بھی گئی کہ حضرت باہر کوئی اللہ والا آیا ہے۔ اس نے جاسوس بلوائے، اس نے کہا جاؤ جا کے دیکھو اللہ والا ہے کہ کچھ اور ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس لیے اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ 3 دن جاسوسوں نے جاسوسی کی اور جا کر خبر دی بادشاہ سلامت وہ واقعی اللہ والا ہے۔ نماز کے وقت آنکھیں کھولتا ہے، جا کے با جماعت نماز پڑھتا ہے اور آ کے پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے اور بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اب بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ لکھا ہے کہ اس سے پہلے بادشاہ جاتا شہزادی آئی، اس نے آ کر اجازت چاہی، ابا جی سنا باہر کو اللہ والا ہے، اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں۔ اس نے کل جانا تو میں نے تھا، چل پہلے تو ہوا۔ وہ آئی زیارت کرنے کو۔ اب لوگوں نے بتایا وہ شہزادی آئی ہے، اس نے نہیں توجہ کی کوئی، شہزادی بیٹھ گئی، وہ بھی خاموش بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا۔ شہزادی نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی۔ شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کیے، اس نے کہا اٹھاؤ، ان پتھروں کی تمہیں ضرورت ہوگی، ہمیں نہیں ضرورت کوئی بھی ان کی، ہم تو دنیا چھوڑے بیٹھے ہیں، تو پھر ہمیں دنیا کی دعوت دیتی ہے۔ شہزادی بڑی متاثر ہوئی، اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کی عقیدت اور بڑھ گئی۔ اب ظاہر جی بادشاہ تھا، اتنا آسان تو نہیں تھا اس کا آنا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا کہ جس دن بادشاہ بھی آیا۔ لوگوں نے اس کو آ کے بتایا بابا جی بادشاہ آ رہا ہے۔ اب اس دن وہ بھی گھبرایا، لے بھائی آج پتہ چلے گا تو کتنا کاریگر ہے، آج تیرے فن کا مظاہرہ ہوگا۔ اب ایک بات تو بادشاہ آیا عقیدت لے کے، بادشاہ نے اس نظر سے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، عقیدت لے کے آیا۔ ظاہر جاسوسوں نے بھی کہا اللہ والا ہے، شہزادی نے بھی جا کے بتایا، ابھی اس نے تو لیے کچھ نہیں، اس نے وہ گہری نظر ڈالی نہیں، لیکن وہ ڈرا بیٹھا رہا کہ ابھی پکڑا گیا اور ابھی پکڑا گیا، لیکن بادشاہ نہیں پہچان سکا۔ بادشاہ نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی۔ جاتے ہوئے بادشاہ نے بھی کچھ پیش کیا، اس نے کہا اٹھاؤ، ہمیں نہیں اس کی ضرورت، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں، اٹھا ان پتھروں کی تجھے حاجت ہوگی، ہمیں نہیں اس کی کوئی بھی حاجت۔ وہ بادشاہ جب چل کے تھوڑا سا دور گیا نا، یہ اٹھا اور تیزی سے جا کے بادشاہ کے پاؤں پکڑ دیے۔ اب ساتھ کہتا کیا ہے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ڈر بھی تھا نا کہ یہ نہ ہو کہ بادشاہ کو غصہ آئے اور ساری اتروا دے میرا۔
وہ بادشاہ پیچھے ہٹے اور کہے آپ اللہ والے ہیں، میں تو دنیا دار ہوں، آپ کیوں میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ وہ پھر پاؤں پکڑے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ پھر پاؤں چھڑوائے اور کہے میں دنیا دار ہوں، آپ اللہ والے ہیں، کیوں میرے پاؤں پکڑ کر میرے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا امان دی۔ اس نے وہ پگ اتاری، اس نے وہ داڑھی اتاری، جو چہرے میں اس نے 2-3 تبدیلیاں کی تھیں اس نے وہ بھی ختم کی، وہ چادر اتاری، وہ جبہ میری طرح جو مانگ کے لیا تھا کسی سے وہ بھی اتارا، اندر سے اپنا ہی بندہ نکل آیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کمال کر دیا تم نے، اور میں کیا، تجھے تو سارا شہر نہیں پہچان سکا، جائے زبان دی تھی، اگر تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان نہ سکا، جو مانگے گا دے دوں گا، اگر بادشاہ ہی مانگے گا تو وہ بھی دے دوں گا، میں بھی اپنی زبان پہ کھڑا ہوں، بتا جو چاہیے یا بادشاہ ہی چاہیے؟ وہ رو پڑا، اس نے کہا لی جا، نہ جو چاہیے نہ بادشاہ ہی چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ بھائی تو نے کچھ لینے کے لیے سب کچھ کیا نا، تو اب تو خود ہی انکار کر رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو کچھ لینے کے لیے کیا تھا، مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا ہے۔ اس نے کہا کیا ملا؟ بادشاہ نے کہا کیا ملا؟ تو ابھی بھی اسی طرح کنگلے کا کنگلا کھڑا ہے، کیا ملا تجھے؟ اب وہ آگے سے بولتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ کہہ رہے کیا مل گیا؟ ارے مجھے تو سب ملا، آپ دیکھ نہیں رہے، ابھی میں اس کا ہوا نہیں، ابھی میں اندر سے اس کا صرف میں نے حلیہ ہونے والا بنا لیا تھا، ابھی میں اندر سے اس کا ہوا نہیں، صرف میں نے حلیہ اس کا ہونے والا بنا لیا تھا۔ اس نے بادشاہ وقت لا کے میرے قدموں میں بٹھا دیا۔ اے بادشاہ اگر میں واقعتاً اس کا ہو جاؤں گا تو پھر کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاہیے، یا غوث کہا میں ابھی اس کا ہوا نہیں، ابھی تو صرف ہونے والا حلیہ بنایا تھا۔ اس نے بادشاہ وقت لا کے میرے قدموں میں بٹھا دیا۔ اے بادشاہ اگر میں واقعتاً اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا؟ چلے ہو کے تو دیکھو اس کا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ ایک روٹی اور سالن کے لیے جھوٹ بولتا پھرتا ہے؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ بندے یہ تو ہے ہی سارا کچھ تیرے لیے، سیب تیرے لیے، کیلے تیرے لیے، بادام تیرے لیے، اخروٹ تیرے لیے، آٹا تیرے لیے، چاول تیرے لیے، دودھ تیرے لیے، گھی تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، لیکن تو میرے اور میرے محبوب کے لیے ہے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ کیا کرتا ہے بندیا؟ سارا کچھ تیرا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ ہم نے کب کہا کہ ہمیں کھلا؟ سارا تو کھا، سب تیرا ہے، لیکن تو میرا ہے، اور اگر تو میرا نہ ہوا تو پھر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ آج کس چیز کی سزا ملی ہے؟ ہمیں در چھوڑنے کی سزا ملی ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ اللہ کے بندو، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، کیونکہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، محبوب مکہ پاک میں تھے، قرآن مکہ پاک میں اترا، محبوب پاک مدینہ پاک میں تھے، قرآن پاک مدینہ پاک، لیکن جو تورات تھی وہ ایک ہی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلوا کے عطا فرما دی گئی ہے۔ اور لکھا ہے کہ جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام الواح تورات کی تلاوت فرماتے تو کیا دیکھتے کہ شان امت محمد لکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ جو کتابوں میں لکھا ہے، آپ نے جب تورات شریف پڑھی تو اس میں لکھا کیا ہے کہ ایک امت اس طرح کی بھی آئے گی، اگر وہ نیکی کا صرف ارادہ کریں گے نا تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کی نیکی لکھ دو۔ ابھی کی نہیں، صرف ارادہ کیا، نیکی لکھ دو، اور جب وہ نیکی کریں گے
تو پھر حکم ہوگا جیسی نیت جتنا اخلاص اس کے مطابق ثواب دو حضرت. لیکن دوسری طرف حکم کیا ہوگا، اگر یہ برائی کر لیں تو فوراً نہیں لکھنی، انتظار کرنا ہے، ہو سکتا ہے ہم سے معافی مانگ لیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا امت کے بارے میں تو دعا کیا کرتے ہیں، رب کریم یہ امت مجھے دے دے. تو آگے سے جواب کیا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہوئی ہے. پھر پڑھتے ہیں کیا کہ یہ وہ امت ہوگی کہ جس کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا جائے گا. اس سے پہلے یہ نہیں تھا، مسجد میں آ کر مخصوص جگہ پہ آ کے عبادت کرنی ہوتی تھی، آپ اپنے گھر میں عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا جائے گا. پھر دعا کی، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. پڑھتے گئے، دعائیں کرتے گئے، پڑھتے گئے، دعائیں کرتے گئے، ہر بار یہی جواب آیا، یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے. اور لکھا ہے آخر پہ پھر دعا کیا کرتے ہیں، رب کریم پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ اسی طرح میں لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا دے گا. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ان کا در چھوڑ کے مارے مارے پھر رہے ہیں ان چیزوں کے لیے. اور ادھر کیا لکھا تھا کہ جب یہ سچی توبہ کریں گے، مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو سونا بنا دیں گے. اور لکھا ہے ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے صوفیہ میں، حضرت فضیل بن عیاض، یہ جب انہوں نے توبہ کی تو تربیت فرمانی تھی نا شیخ نے، آپ نے فرمایا جو معاملے ادھر ہوئے اس کی تو معافی مل گئی توبہ سے، لیکن جو لوگوں کو ستایا ہے فضیل جاؤ پہلے لوگوں سے معافی مانگو جا کے. اب ایک بندے کے پاس گئے جس کو لوٹا تھا، اس سے بھی معافی مانگی، جس کو کبھی ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، آپ سے تکلیف پہنچی تھی، اس سے بھی معافی مانگی. وہ لکھا ہے کہ یہودی صاحب اس نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا فضیل معاف تب کروں گا پہلے 12 سال میری خدمت کرو. 12 سال اس نے حضرت کی خدمت کی. جب 12 سال مکمل ہو گئے نا، اس نے کہا فلاں جگہ جاؤ، پتھروں کا ایک ڈھیر ہے، پتھر اٹھاؤ تو اندر ایک تھیلی ہے، اس میں سونے کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ لے کے آؤ. حضرت فضیل گئے، آپ نے وہ پتھر اٹھائے، اندر سے تھیلی نکلی. جب آپ یہودی کے پاس واپس آئے نا تو آپ نے تھیلی کا منہ کھولا. اس نے یہودی نے تھیلی کا، حضرت نے تو دیکھا کوئی نہیں، تھیلی کا منہ کھولا، اور جب اس نے حضرت ایسے الٹا کر کے تھیلی کو ہلایا تو اندر سے سونے کے ٹکڑے گرے. وہ حضرت فضیل کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اس دین میں داخل کر لو. آپ نے فرمایا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے تجھ سے آیا ہوں، تو کہہ رہا ہے مجھے کلمہ پڑھا کے دین میں داخل کر. وہ یہودی کہتا ہے میں نے تورات میں لکھا پڑھا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا دے گا. اے فضیل میں نے تیری توبہ چیک کرنے کے لیے، سچی ہے کہ جھوٹی ہے، میں نے اس تھیلی میں مٹی کے ڈھیلے رکھے تھے، دیکھ فضیل تیرے ہاتھوں کی برکت سے مٹی سونا بن گئی. لیکن آج کیا ہے، ان کا در چھوڑ کے کھاؤ دھکے حضرت، اور کھا رہے ہیں دھکے حضرت. چیزیں آگے آگے ہیں، ہم پیچھے پیچھے ہیں. دو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ان کے ہو جاؤ حضرت جی، نہیں تو بے مول ہوتے جاؤ گے. آگے ہو چکے ہیں بے مول حضرت. یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت. حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت، ان کے لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت مجرد رہے، انہوں نے نکاح نہیں کیا ساری زندگی. اور میں کہتا ہوں یار کیا کمال استقامت تھی حضرت ان لوگوں کی. ادھر حضرت جی شادی شدہ زنا سے باز نہیں آ رہے حضرت، اور نکاح نہیں کیا حضرت جی، کیا کمال لوگ تھے حضرت. ادھر پھر میں اتنا ہی بس کہہ سکوں گا تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا حضرت. ادھر نکاح والے باز نہیں آ رہے، بیویوں والے باز نہیں آ رہے حضرت جی زنا سے. اور ساری زندگی نکاح ہی نہ کرنا، مجرد رہنا، کچھ چھوٹا مجاہدہ ہے حضرت جی. کیا کمال لوگ تھے حضرت جی. اس لیے بیٹا میری بات جاتے جاتے میں کبھی زنا کے قریب بھی نہ جانا ہے، جب بھی کرنا نکاح کرنا حضرت جی. اللہ عجیب دور ہے حضرت جی، جس دور میں نکاح مشکل کر دیا گیا ہے اور زنا آسان کر دیا گیا ہے. اللہ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، جو ہم بڑے بیٹھے ہیں نا سائڈوں پہ، یہ سارے ہم ہیں اس کے ذمہ دار حضرت. ہم نے طریقہ اس طرح کا اپنا لیا ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا ہے. جو کچھ ہماری شادیوں میں ہو رہا ہے اللہ ماشاء اللہ اسلام سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر ہم اسلام پہ آ جائیں، نکاح ہے اور ولیمہ ہے. ہم نے پتہ نہیں کیا کیا لے لیا اور کیا کیا شامل کر لیا، اور شامل کر کے اب پھنس چکے ہیں حضرت. اب خود سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں حضرت. اللہ اسلام میں نکاح اور
वलीमा। बाकी जो कुछ लिया हजरत हमने इंडिया से लिया हजरत, हमारा कुछ भी नहीं है हजरत। ये जो कुछ भी हो रहा है हजरत कुछ नहीं है हमारा हजरत। निकाह सादा सा, वो भी बेटी वाले पे बोझ नहीं बनना। बेटी रहमत है, जहमत तो नहीं ना बनाना उसको। हमने तो इस तरह के तरीके अपना लिए जनाब। पहले दिन जनाब दुल्हे की अम्मी जा रही हैं, दुल्हे के अब्बू जा रहे हैं, दुल्हे की बहन जा रही है। वो गरीब बेटी वाला जनाब सामने ला के पता नहीं क्या क्या रख रहे हैं, मेरी बेटी देखने आई है, ठीक है जी, देख के चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर फ़ोन कर रहे हैं, वो जी वो जो बड़ी बहन है वो तो नाराज़ हो गई है, वो कह रही है जी लो पालिया तो खड़ाया मैं एवं तो वेख तुसी आए हो जरूर उसने भी देखने आना। चलो जी वो देख गई। फिर अगले दिन फोन क्या आ रहा है, वो जी हूँ वो खाला नाराज़ हो गई है जी। खाला कहती लै मैं फिर खाला कहती हुई जे मैं नहीं वोटी वेखन जानी। लो जी खाला आ गई, ठीक है जी। तीसरे चौथे दिन फिर फोन आ गया, उन्होंने फुफी कहती आहो जी हूँ खाला अगे हो गई ना, मैं तो पिछे रह गई ना। लो जी हूँ फुफी वेखन आन डई। फिर ओ जी हूँ ताई रुस गई है, ताई वेखन आन डई। ओ जी हूँ मामी रुस गई। 17 लोग हजरत जी बेटी को देख जाते हैं और 17 बंदों के बाद होता क्या है, फोन करके हम बस इतना कह नहीं, कुड़ी दा नक जरा लम्मा है तो सानू नहीं पसंद कोई भी। क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने हजरत। वो मेरे मुआशरे में तो बेटे वाले फिरौन बने बैठे हैं हजरत, जो बेटों वाली हैं फिरौन बनी बैठी हैं। भाई बेटी तो रहमत है, तुमने तो उसको ज़हमत बना दी। और आपको अंदाजा है जिस बेटी को 17 बंदे देख के बाद में इनकार करते हैं, उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती है। आप बेटे वालों को है इसका एहसास कि जिसको सारा शहर देख जाए और बाद में यह कह के इनकार कर दिया जाए, ए जी नक एंजे, कान एंजे, मथा छोटा है, कद छोटा है, ये जिस बच्ची को आप इनकार करते हैं, आपको अंदाजा है कि उस पर क्या गुजरती है। मामी कौन होती है हजरत जी, चाची कौन होती है। अजीब आपने कानून वजह कर दी है हजरत। भाई जिन्होंने जिंदगी गुजारनी है उनको दिखाओ, अगर उनको पसंद है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हजरत। अजीब तमाशा बना लिया यार मेरे मुआज। और हजरत आप शायद गौर नहीं करते, हम अजाने देने जाते हैं जब लोगों के घरों में औलाद होती है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने बेटी वाले के चेहरे पे क्या क्या नहीं देखा हजरत जी। ये नहीं कि उसको बेटी के पैदा होने की खुशी नहीं होती, खुशी होती है, लेकिन वो बेचारा तो 19-20 साल आगे गया होता है कि जब ये जवान होगी तो मैंने इसकी शादी कैसे करनी है। और अगर आज हम ऐन बैन इस्लाम पे आ जाएं तो किसी बेटी की शादी मुश्किल नहीं है हजरत। चंद लोग लेके जाओ हजरत जी, निकाह करो, दुल्हन लेके घर आ जाओ, वलीमे पे जो दिल करता है आपका करो। पूरा कमालिया बुला लो, पूरा रजाना बुला लो, पूरा चीचा वतनी बुला लो, पूरा जनाब टोबा बुला लो, पूरा जनाब गोजरा बुला लो, पूरा शोरकोट बुला लो। किसने रोका है तुम्हें भाई? उसको किस चीज की सदा दे रहा है? तू 500 बंदों की बारात लेके आ गया, उसको किस चीज की सदा दे रहा है भाई? 20 साल उसने बेटी पाली है, 21 साल उसने बेटी पाली, ये क्या कम है तुझ पे कि तेरे साथ अपनी बेटी भेज रहा है? ये मुझे बताओ यार कि किस चीज की बेटी वालों को सजा दे रहे हैं? 20 साल वो पाल के तुझे अपनी बेटी दे रहा है, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है, क्या ये कम है? और मैं जितने यहां अमीर लोग बैठे हैं, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा, आप इसकी इब्तिदा करें हजरत। ये गरीब लोग नहीं इसकी इब्तिदा कर सकेंगे, लोग इनको नहीं जीने देंगे, आप इसकी इब्तिदा करें हजरत। ये बड़ा कार खैर है। जितने अमीर लोग बैठे हैं यहां, जमींदार बैठे हैं, वडेरे बैठे हैं, मैं सबके आगे ये देखे मिसबाही हाथ जोड़ रहा है, खुदा का वास्ता आप इसकी इब्तिदा करो। और चले हो तानू तो रब ने दिता है, माड़ियां दा लंघ रह जाएगा। वो इसको दलील बनाएंगे, देखो जी फलां चौधरी साहब ने भी तो शादी की है ना, वो देखो जी फलां वडेरे साहब ने भी तो शादी की है ना, वो फलां MNA साहब ने भी तो सादगी से की है ना, वो फलां MPA साहब ने भी तो सादगी से की है ना। आपको रब ने दिया है, और अल्लाह के बंदो उनके जो मर्जी वलीमे पे करो, जितने मर्जी बुलाओ, लेकिन ये मुझे बताओ बेटी वाले को किस चीज की हम सदा दे रहे हैं हजरत? बेटी तो रहमत है हजरत, हमने उसको ज़हमत बना डाला हजरत जी। इसलिए पुत्र निकाह करो और निकाह को आसान करो हजरत। इस्लाम में तो 2, 3, 4 निकाह हैं, इतने पहला ही मुश्किल होया पे है हजरत जी। इधर तो पहला मुश्किल हुआ पड़ा है हजरत जी। नहीं, सादगी लाएं, आसानियां करें हजरत जी, हैं सादगी। तो लिखा है कि इन्होंने निकाह नहीं किया हजरत, मुजर्रद रहे, इसी तरह जिंदगी गुजर गई। जब बुढ़ापा आया तो लिखा है ये अपनी चारपाई पे लेटे कोई हदीस पाक की किताब पढ़ रहे थे, तो हदीस पाक गुजरी जिसका मफहूम था कि जन्नत में कोई शख्स भी तन्हा नहीं होगा, जन्नत में कोई शख्स भी नहीं होगा। जिसका इंतकाल बगैर निकाह के हुआ, छोटी उम्र में इंतकाल कर गया या बड़ी उम्र को गया,
لیکن کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، لیکن خاتمہ ایمان پہ ہوا، اور جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ ایسوں کا آپس میں نکاح کر دیں گے ادھر. ٹھیک ہے جی. جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آئے، بھئی جنت میں تو نکاح پھر ہونا ہی ہونا ہے، تو کون ہوگی جو جنت میں میری بیوی بنے گی؟ خاص تھے، چارپائی پہ لیٹے لیٹے اللہ کے حضور دعا کی، رب کریم بتا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ نے جا کے یہ دعا نہیں کرنی، کٹ بھی پہنی جے، انہیں کہنا پہلے بندے ہے پوچھ کے میں جنت چاہنا بھی ہے کہ نہیں. یہ ان کی باتیں ہیں حضرت جی. بڑے لوگ، ہمیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے بھی بڑی فکریں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پہ موت آئے حضرت، فکر ہی نہیں کسی کو حضرت. کبھی کی حضرت ہم نے اس بات کی دعا؟ سب سے مشکل ترین کام ہے یہاں سے ایمان سلامت لے کے جانا. شیطان نے آنا ہے، ایمان چھیننے کی اس نے پوری کوشش کرنی ہے. اور مجھے حضرت یاد ہے میں لاہور جامعہ میں تھا، ہم بیٹھے اپنا سبق پڑھ رہے تھے، ایک دوست آ گیا اور قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت وہ میرا بھائی ہے، آج تیسرا دن ہے، جان ادھر اٹکی ہوئی ہے، ہچکی، کلمہ نہیں پڑھ رہا. ہم نے بڑا کلمہ تلقین کیا ہے، آپ آ کے تلقین کریں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے کہنے سے پڑھ لیں. حضرت اٹھے، ہمیں بھی ساتھ لے گئے. حضرت نے جا کے اس کو 2-3 بار پڑھایا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اسے کلمہ نہیں پڑھا. کلام کرے، کلمہ نہ پڑھے. آخر حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی سارے تو باتیں کرتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا. اور اس کرتا ہے حضور میں ایک دکاندار ہوں، اور میری دکان پہ نا ایک ترازو ہے، تو اس ترازو کے درمیان نا کلی ہے، میں جب بھی کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے وہ کلی میرے گلے میں چبھ گئی ہے. حضرت آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا پتہ نہیں ساری زندگی اس کلی نال کنے وعدے کاٹے کیتے نے. تو دھیان رکھنا بیٹا. بزرگوں نے لکھا ہے ہم تو گناہوں کی نحوست سے نہیں نہ ڈرتے، بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جن کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ موت کے وقت ان کی نحوست سے ایمان سلب ہو جاتا ہے. حضرت کلمہ نصیب نہیں ہوتا کوئی بھی. حضرت یہ میرے ایک دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، روحانی بھائی، بڑے بھائی ہیں، ان کو نا ہارٹ کا کوئی مسئلہ آیا، بھائی ہیں میرے روحانی، ہم بھی ان کے ساتھ لاہور میں کارڈیالوجی گیا، ڈاکٹروں نے پہچان کے بڑی عزت دی. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا ایمرجنسی. حضرت میرے سامنے 17 لوگ آئے، میں پھر اٹھ کے باہر آ گیا، جن کو کچھ دل کا مسئلہ بنا. جہاں تک میں غور سے دیکھتا رہا ان کو، 17 میں سے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا حضرت. بلکہ میں نے وہاں ایک اور بھی دعا اس کے بعد یا اللہ اچانک موت سے بچانا، یا اللہ اچانک موت سے بچانا، اس طرح کی موت آئے کہ اس سے پہلے پکی توبہ بھی ہو جائے، تجھ سے صلح بھی ہو جائے. اس طرح کی اچانک موت نہ آئے کہ کلمہ ہی نصیب نہ ہو کوئی، اللہ کے حضور توبہ ہی نصیب نہ ہو کوئی. یہ تو وکری گل ہے نا پتر. ہم لوگ دنیا کی محبت میں ایسے مست ہیں کہ کسی کو فکر ہی کوئی نہیں کہ کون سے معاملات ہم نے دیکھے. یہ لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور وہ لوگ جو آپ پہ ایمان لائے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے حواری، وہ بھی ساتھ تھے. ایک قبر پہ سے گزر ہوا، انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں، ہیں اللہ اس قبر والے کو ہمارے لیے زندہ کرے تاکہ ہم اس سے قبر کے بارے میں نا اور موت کے بارے میں کچھ پوچھیں. عیسیٰ علیہ السلام نے 2 نفل ادا فرمائے، اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ قبر والے کو زندہ کر. قبر شک ہوئی، جب قبر سے جو قبر والا تھا وہ باہر آیا نا، تو وہ تھے جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے جناب سام. وہ لکھا جب حضرت سام اپنی قبر سے باہر آئے نا تو ان کی داڑھی اور ان کے سر کے ٹوٹل بال سفید تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اے سام آپ کے دور میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے؟ کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے جی سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں آئے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مرنے تک بڑھاپے میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، اور کیونکہ حضرت سام نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے اس لیے ان کے بال بھی سفید نہیں ہونے چاہیے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کے پوچھا سام آپ کے دور میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ اب سنیے گا بھائی 2023 والوں، کون ہے جناب سام؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں.
अल्लाह के नबी के बेटे हैं। और हम कौन हैं? 2023 के गुनाहगार लोग हज़रत जी। अल्लाह मुआफ़ फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन है, कोई नबी नहीं है आपके बाद हज़रत। हम जैसे हम वैसे हमारे वालिदैन भी हमारी तरह ही हज़रत। और वो कौन है? नबी के बेटे। पूछा साम बाल कैसे सफ़ेद हो गए? तो हज़रत साम आगे से कहते हैं अल्लाह के नबी जब मुझे अपनी कब्र से बाहर निकलने का हुक्म आया तो मैंने समझा शायद क़यामत आ गई और अल्लाह के हुजूर हाजिर होने का वक्त आ गया। उस खौफ से मेरे सर और दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए। सच बताइएगा हमें है कोई खौफ हज़रत? है हमें कोई खौफ हज़रत कि हमने पेश होना अल्लाह के हुजूर हज़रत? कोई नहीं। बल्कि मैं दोपहर को भी जुमे में कह रहा था ऊपर से हज़रत जी लोगों ने, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना उतू चोर उतू चतर, माफ़ी मांगने के बजाय हज़ारों अजी असी कल्ले नहीं जनाब सारी दुनिया खराब, जदू होवेगा हिसाब उदू वेख लांगे। और तू कौन है कि तू देखेगा? तू तेरा बता तू कौन है? और तेरे हाथ पे मोमबत्ती उठाते हुए मोम गिर जाए तू तो उसको नहीं बर्दाश्त कर सकता, तू कहता मैं देख लूंगा। हालांकि बहार शरीयत में लिखा हुआ है जिसने अल्लाह के अजाब को हल्का जाना उसने कुफ्र किया हजरत। जहां बड़े बड़े डरे हजरत, सिद्दीक अकबर डरे, उमर फारूक डरे, उस्मान गनी डरे, मौला मुर्तजा नमाज के लिए खड़े हो रंग मुबारक जर्द हो जाए, अबू जर गिफारी डरे, गौसे आजम डरे, दाता साहब डरे। तू कौन है जो कहता है वेख लो? तू कौन है जो तू कहता है कि मैं वेख ला? मैं हजरत उस दिन मेरा एक बच्चा बड़ा प्यार वाला, उसके वालिद इंतकाल कर गए। मैं उस बच्चे की दिलजोई के लिए नया नया दीन की तरफ आया, मैं जनाजे पे भी गया, फिर मैं उसकी और दिलजोई के लिए मैं कब्र पे भी गया हजरत। उसकी ख्वाहिश थी कि कब्र में मैं उतरूँ। मैंने कहा नहीं बेटा तू तेरा बाप है, तेरे उतरने से तेरे वालिद की रूह खुश होगी, तू उतर, साथ अल्लाह का जिक्र करता रहे दुरूद। वो जब उतर आंदो हजरत जी कब्र में वो थे मकोड़े जिसको हम कहते हैं, तो वो उसने ना वो मारने शुरू कर दी। मैंने उसको ऊपर से कहा, मैंने कहा बेटा ना मार, अल्लाह की मखलूक है। लेकिन वो बस उस वक़्त बाप की मोहब्बत में था, मैंने उसको तो नहीं कहा। तो फिर मैंने दिल में कहा, मैं कहा मार रहा है किन्ने को मारेंगा हजरत, है किसी को एहसास हजरत? लेकिन इस वक्त हजरत हम दुनिया की मोहब्बत के नशे में ऐसे गुम हैं, हमें कुछ नहीं याद हजरत, हमें मरना नहीं याद, हमें कब्र नहीं याद, कब्र के सवाल नहीं याद, कुछ नहीं याद। सूरज का सवा नेज़े पे आना नहीं याद, जमीन का तांबे का होना नहीं याद, अपने पसीने में डुबकियां खाना नहीं याद हजरत, अल्लाह के हुजूर पेश होना नहीं याद हजरत। भूले बैठे हैं, ऐसे 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 मस्त हैं इस दुनिया के नशे में हजरत। इसलिए भाई होश में आ जाएं हजरत और तैयारी करें हजरत जी। कहा मैंने समझा शायद कयामत कायम हो गई है और अल्लाह के हुजूर पेश होने का वक्त आ गया है। उस खौफ से मेरी दाढ़ी और सर के सारे बाल सफेद हो गए। आपने फिर पूछा, आपने फरमाया साम कितना अरसा हो गया आपको इंतकाल किए हुए? हजरत साम आगे से कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे 400 साल गुजर गए इंतकाल किए हुए, लेकिन अभी तक मौत की तलखी की कड़वाहट मेरी जुबान पे मौजूद है। लेकिन इधर कोई हाल नहीं हजरत हमारा, नहीं हजरत। मैं गुजारिश करूंगा वक़्त जा रहा है भाई, दीन की तरफ आ जाओ। और मैं हजरत सुबह जुमे में भी मैंने कहा हजरत दीन से दूर हो के हजरत हमें खुद नहीं एहसास कि हम अपना कितना नुकसान कर चुके हैं और कितना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इधर हाल क्या है, अगर चंद हजार के नुकसान की हमें खबर आए ना, मैंने लोगों के ब्लड प्रेशर लो होते भी देखे हैं, मैंने लोगों के ब्लड प्रेशर बढ़ते भी देखे हैं, मैंने नुकसान की खबर सुन के लोगों की इधर से वेनें भी पड़ती देखी हैं। लेकिन इधर किसी को एहसास ही नहीं कि हर रोज हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ना तो इतना वक्त है कि मैं सारे दिन का नुकसान बता सकूं, इसके लिए तो शायद कई दिन सिर्फ हजरत जी 2 नुकसान बताऊंगा। जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें सिर्फ नहीं पढ़ी वो भी अपना नुकसान सुने, और जिस बंदे ने, क्योंकि
اس کے بعد جب فرض پڑھ لینے تھے پھر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر تھا۔ میں 34 بار نہ پڑھنے کا نقصان نہیں، صرف ایک بار نہ پڑھنے کا جو نقصان ہے، میں صرف 2 نقصان بتاتا ہوں، اب خود اندازہ کر لیجئے گا کہ باقی دن میں ہم نے اپنا کتنا زیادہ نقصان کیا۔ علماء موجود ہیں حضرت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ کمالیہ والوں، آپ اندازہ کر سکتی ہو کہ کتنا ثواب ہوگا؟ بتایا نہیں گیا اتنا نہیں، کہا زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اب یہ خالی جگہ کتنی ہے یہ بھی سن لیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے، یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آج جس بندے نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا، ہے کسی کو احساس؟ لیکن یہاں چند ہزار کا نقصان ہوا، ہم بستر پہ آ جائیں، ادھر کسی کو صرف فجر کی سنتوں کا ثواب، جماعت چھوٹنے سے جو نقصان ہوا وہ علیحدہ، فجر نہ پڑھنے سے جو نقصان ہوا وہ علیحدہ، اس کے بعد آیت الکرسی جو نہیں پڑھی اس کا نقصان علیحدہ۔ اب صرف سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر جو 33 اور 34 بار کہنا تھا، ہم نے جس نے نہیں کہا ذرا وہ بھی نقصان سنے۔ 34 اور 33 کا نہیں بتانے لگا، صرف ایک بار نہ کہنے کا نقصان سنو، حساب لگا لیجئے گا کتنا نقصان ہوا۔ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے حضرت، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا حضرت، صحابہ حاضر خدمت ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے حضرت؟ ٹھیک ہے جی حضرت جی، یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے کہ جس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں نا، اس کی سب بڑی چوٹیاں ہیں، جس پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں ادھر ادھر، لیکن جو سب سے بلند پہاڑ ہے اس کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ، پھر اس کے بعد K2، پھر نانگا پربت کو ہمالیہ، ہمارے ادھر جو پاکستان میں مری 7000 فٹ تو اس کی بلندی ہے، بابو سر ٹاپ 13000 اور میرا 700 یا 600 اتنے کچھ فٹ اس کی بلندی ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ بہت بلند ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ K2 پھر اس کے بعد ہے، جنت میں وہ بھی نہیں جائے گی۔ نانگا پربت اس کے بعد ہے، جنت میں وہ بھی نہیں جائے گی، مری بھی نہیں جائے گی، بابو سر ٹاپ چوٹی بھی نہیں جائے گی، ایوبیہ بھی نہیں جائے گی، نتھیا بھی نہیں جائے گی، پیر چناسی بھی نہیں جائے گی۔ یہ پاکستان کی بلند چوٹیاں حضرت، کوئی جنت میں نہیں جائے گی، لیکن احد شریف کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور احد شریف کی جو لمبائی ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے جی 4.25 میل ہے، وزن اس کا کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے حضرت جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ تو روز احد شریف کو دیکھتے تھے، عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا، میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب کیسے؟ فرمایا، ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ جتنا نہیں کہا زیادہ کہا، اور کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ اور کتنی بار کہنا تھا جی فجر کے بعد؟ 33 بار۔ الحمدللہ کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار۔ اللہ اکبر کتنی بار کہنا تھا؟ اب آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں، جس نے نہیں کہا کتنا بڑا نقصان ہو گیا حضرت۔ لیکن کیونکہ میں نے کہا نا، ادھر ہم دنیا کی محبت کے نشے میں مست ہیں حضرت، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی حضرت، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اس دن بندہ کہے گا کیا؟ بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کیوں میں نے نہیں کیا؟
یقول یہ کاش کیوں نہیں کیا، میں زندگی کے لیے کچھ کر لیتا، تب بندہ کہے گا، لیکن تب وقت گزر چکا ہوگا۔ اور یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی کی کمال تفسیر بیان کی مولانا روم نے مثنوی شریف میں حضرت جی۔ اور بادشاہ تھے جی مثالیں دے دے کے سمجھانے کے، حضرت جی کمال کر دیا مولانا روم نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ بیٹھی تھی، سامنے انواع و اقسام کے میوے پڑے تھے، کھا بھی رہے تھے، ساتھ موسم کو بھی انجوائے کر رہے تھے۔ وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا۔ بابا دیکھ کے نہ بادشاہ کو شرارت سوجی، وہ اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ اب کون تھا جی؟ جو آگے سے بادشاہ کو کہتا، بادشاہ کا خدا کا خوف کھا، نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور تو کہہ رہا ہے میں بابے کا شغل دکھاؤں؟ کوئی نہیں بولا آگے سے، سب نے کہا جی حضور جی حضور۔ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے بلا کے لاؤ۔ بابا آ گیا، لکھا ہے جی جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو پکڑا کے کہتا بابا مجھ سمیت سب کو دیکھو، اور جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ دو۔ بابا بھی بڑا سیانا تھا، اس نے ہمیں بال سفید نہیں کیے تھے، وہ باقاعدہ کسی بابے کی صحبت میں بیٹھ کے بابا بنا تھا حضرت۔ اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا۔ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا میں نے تو اس کا شغل لگانا تھا، یہ تو میرا ہی لگا گیا۔ اب بادشاہ کو تو تھا نا یہ رومال کسی کی گود میں رکھے گا پھر بادشاہ بات آگے چلائے گا، اس نے رکھا ہی نہیں، اس نے رومال ہی اپنی جیب میں ڈالا اور چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی اس کو ہوا کیا ہے۔ جب سمجھ نہیں آئی تو پھر علاج بھی نہیں ہو سکا۔ طبیب کوشش کرتے رہے اپنی طرف سے، لیکن آخر تھک ہار کے وہ جب بیماری کی سمجھ ہی نہیں آئی تو پھر علاج کیا ہونا تھا حضرت، لیکن طبیب کرتے رہے اپنی طرف سے۔ آخر ایک وقت آیا تھک ہار کے نا وہ طبیبوں نے دوائیاں بند کر دی، اور انہوں نے اپنے تجربے کی بنا پہ کہا کہ بات صرف 3 دن دیکھے گا، چوتھا دن نہیں دیکھے، باقی ہوگا وہ جو میرا اللہ چاہے گا حضرت۔ دوائیاں بند ہو گئیں۔ اب فیصلہ یہ ہو جی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو کہ ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی آخری ملاقات کروا دو جی۔ اعلان کروا دیا گیا جی فلاں دن آ کے اپنے بادشاہ کا آخری دیدار کر لو اور اپنے بادشاہ سے آ کے آخری ملاقات کر لو۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ انہیں ملنے والوں میں نا وہ رومال والا بابا بھی آ گیا حضرت۔ ایک تو بادشاہ تھا بیمار، دوسری تھی ملاقات ایک، اس لیے بادشاہ کو بابا اور رومال دونوں بھول چکے تھے۔ بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا۔ بابے نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت کدھر کی تیاری ہے؟ جب تیاری کا لفظ سنا نا بادشاہ نے تو بادشاہ رو پڑا، کیونکہ حضرت جی چھوڑ کے جانا اوکھا کام ہے نا۔ اللہ انہوں نے تو منع کیا تھا بندے رہنا ضرور لیکن دل نہ لگانا، اگر لگائے گا تو ہی تنگ ہوگا۔ مسافروں کی طرح رہنا، جتنی دیر چاہیں گے ہم تجھے رکھیں گے، لیکن تو نے مسافروں کی طرح رہنا، دل نہیں لگانا۔ لیکن ہم نے بھی کوئی نہیں مانی حضرت، ہم نے بھی خوب لگایا حضرت۔ انہوں نے منع کیا تھا بندے یہ زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے، اس کو پیروں کے نیچے رہنے دینا، اس زمین کو اٹھا کے کہیں اپنے دل میں نہ لے آنا۔ تو مکان میں رہنا، مکان کو اپنے دل میں نہ رکھ لینا۔ لیکن ہم نے کوئی نہیں مانی حضرت، ہم تو زمین اور پیلیوں کو اٹھا اٹھا کے دلوں میں لائے حضرت، اور پھر نقصان ہوا حضرت۔ انہوں نے منع کیا تھا بھائی زمین پیر کے نیچے ہے، پیر کے نیچے رکھ اس کو، تو اس کو اٹھا کے کدھر دل میں لے آیا؟ اچھا پھر دل میں لے آیا، پھر اب نقصان تیرا یہ ہوگا کہ یہ زمین اب تیرا کچھ نہیں رہنے دے گی حضرت، اور کچھ نہیں رہنے دیا حضرت۔ سچ بتاؤ کس سے نہیں لڑے ہم اس کے لیے حضرت؟ بھائی سے لڑے، بہن سے لڑے، چچا سے لڑے، تائے سے لڑے، ماموں سے لڑے، خالہ سے لڑے، پھپھو سے لڑے، لوگوں سے لڑے۔ ہماری غلطی نا، منع کیا تھا پاؤں کے نیچے ہے، پاؤں کے نیچے رکھ اس کو۔ کیا تیرا دل اتنی عام چیز ہے کہ اس میں ٹریکٹر، ٹرالیاں، زمین، قلعے، مربے، کٹے، بچے رہیں گے؟ بڑی خاص چیز ہے تیرا دل، یا میں رہوں گا یا میرا محبوب رہے گا۔ تیرا دل عام چیز نہیں ہے کہ اس میں کٹے بچے رہیں، دھیان کر ذرا۔ لیکن ہم نے بات
نہیں مانی. اچھا ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرمائیں. حضرت جی جب تک یہ زمین دل میں نہیں آتی، میں نے دیکھا ہے حضرت، مثال کے طور پہ میں نے ادھر اپنے سیال کوٹ بھی دیکھا، میں صبح جب نکلنے لگے نا کام پہ تو ماں کیا کہتی ہے، بھائی آج موسم بھی ٹھنڈا ہے تو ماں جو نا مولی والے پرونٹھے بناواں گی، مولیاں شولیاں نا میں کر لاں گی، تو راتی دی دعا ہوگی نا تو پھر آج مولیاں والے پرونٹھے تے نال چاہ. میں نے دیکھا ہے حضرت. مثلا مثال پہلے بڑا آ گیا، ماں کیا کہتی، پتر تھکے آئے ہیں 2 پرونٹھے بنا دیاں، تو بڑا کیا کہتا ہے، امی جی کی گل کر دے، چھوٹیاں نوں ہی آن دے، کلیاں کی کھانے نے، رل کے کھاواں گے تو مزہ آئے گا. اسی طرح نا حضرت جی جب تک یہ زمین بیچ میں نہیں آتی ہے. چھوٹا پہلے آ گیا، ماں کہتی ہے پتر تھکے آئے ہیں 2 پرونٹھے چھوڑ دیاں، چھوٹا امی جی کی گل کر دے، کلیاں کی کھانے نے، پائن آ لیں دے کٹھیاں کھاواں گے. جب تک زمین بیچ میں نہیں آتی ہے تب تک کیا حال ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بغیر پراٹھے بھی نہیں کھائے جاتے. لیکن حضرت جب یہ زمین بیچ میں آ جاتی ہے نا، پھر وہی بھائی جس کے بغیر کبھی پراٹھا نہیں کھایا جاتا تھا، گاؤں میں سب سے برا مجھے وہ لگتا ہے. وہ ہوتا تب بھی بھائی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم زمین کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کے نا دل میں لے آتے ہیں. حضرت اللہ دل میں تو بھائی تھا، حضرت بھائی کو نکال دیتے ہیں اور زمین کو پیروں سے اٹھا کے پھر سزا ملتی ہے جو پیروں کے نیچے تھی اس کو دل میں لانے کی. اس لیے دھیان رکھنا، یہ پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رکھو اس کو حضرت، اس کو نہ دل میں لاؤ. دل میں اللہ اور اللہ کا رسول. حضرت کچھ نہیں رہا حضرت جی، اب بھی ہوش میں آ جاؤ. اور ایسے نادان ہیں، ہزاروں جنازے ہم نے پڑھے. وہ زمین جس کے لیے بھائیوں پہ گولیاں چلتی ہیں، وہ زمین جس کے لیے بہنوں کو گھسیٹ کے ہم کچہری لے آتے ہیں، نہ بھائی لے کے گیا نہ بہن لے کے گئی، زمین ادھر کی ادھر ہی ہے حضرت. اس کو نہ لاؤ دل میں، پاؤں کے نیچے ہے، پاؤں کے نیچے رکھو حضرت اس کو. دل میں اللہ اور اللہ کا رسول. حضرت مسافر حضرت مان جاؤ گے تو ٹھیک رہو گے. میں نے تو حضرت سب سے پہلے نا اپنے گھر سے سیکھا. میرا جو سیالکوٹ میں گھر ہے نا اپنا، جنہوں پنجابی چسی آکھاں گے جمے پلے جتھے، میں 32 سال اس گھر میں رہا ہوں حضرت جی. جب مجھے اردو پڑھنی آئی، میں 5ویں 4تھی کلاس میں تھا، تو ظاہر ہے دروازے پہ دستک دینی، تھوڑا وقت تو لگتا تھا نا دروازہ کھولتے ہوئے. تو وہ گھر کے باہر نا وہ پلیٹ لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین. یہ میرے دادا وہ کا نام تھا. شروع میں جوڑ کر کے پڑھتا تھا، چے واو چو، ٹھیک ہے جی، وہ جوڑ کرنے. پھر ایک وقت آیا ایسے پڑھ لیتا تھا. دادا ابو کا انتقال ہو گیا، پلیٹ اتر گئی حضرت. وہ ایک کی جگہ نئی پلیٹ لگی، حاجی محمد بوٹا. یہ میرے والد صاحب تھے حضرت. پھر والد صاحب بھی فوت ہو گئے، پھر نئی پلیٹ لگی، ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی. اور حضرت جی یہ پلیٹیں کو 300 سال میں نہیں بدلی، صرف 32 سال ایک جگہ تیسری پلیٹ. حضرت جی جب میری لگی نا پلیٹ، رات کو پلیٹ لگوا کے میں جب لیٹا ہوا تھا اپنی چارپائی پہ، دل میں خیال آیا مولوی سلیمانہ کی ڈرامہ لگا ہے. ایک جگہ 32 سال تیسرا دعوے دار آ گیا. پہلا دعوے دار علم دین. میں کیونکہ حضرت اتنا پکا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ علم دین کو میں نے قبر میں نہیں رکھا تھا کہ وہ کچھ لے کے گئے یا نہیں، لیکن محمد بوٹا کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا تھا. ایک انہوں نے ہاتھ پہ انگوٹھی پہنی ہوتی تھی، میں نے وہ اپنے ہاتھوں سے اتاری ہے حضرت. کیونکہ مؤذن تھے مسجد میں، 17 سال انہوں نے ایک مسجد میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اذان دی. اس لیے وہ نا ایک گھڑی پہن کے رکھتے تھے ہر وقت، اور اس کے نمبر نا چمکتے تھے. اگر لائٹ بھی چلی جانی تو ٹائم نظر آتا، وہ نہیں تھے اتارتے، صرف وضو کے لیے اتارتے تھے. 2 چیزیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اتاری ہیں حضرت. کچھ بھی نہیں لے کے گئے حضرت. میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر علم دین کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ پھر محمد بوٹے کی پلیٹ لگی رہی، اگر ان کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو مولوی سلیمان پکی گل لے، صرف تیری بھی پلیٹ ہی لگی ہوئی ہے، لے کے تو نے بھی کچھ نہیں جانا ہے. میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر. میں نے عرض کی حضور 32 سال ایک زمین، تیجا مالک آ گیا. حضرت یہ کیا تماشا ہے؟ مالک کون ہے اصل میں؟ اگر علم دین مالک تھے تو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اگر محمد بوٹا مالک تھے تو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اور پکا یقین ہے کہ لے کے محمد سلیمان بھی. اگر حضرت آپ کچھ کہہ بھی دیں گے نا کہ یہ میرے ساتھ جانا، یہ بڑے ظالم ہیں بعد والے. میں نے ان کو اتنا ظالم دیکھا حضرت، یہ مرنے کے بعد انگلیاں کاٹ کاٹ کے بھی انگوٹھیاں اتار لیتے ہیں حضرت. میرے سامنے کہیں اسپیشلی فیمیل انگوٹھیاں تھیں ہاتھوں پہ، اچانک ڈیتھ ہوئی، ڈیتھ کے بعد جسم پھول گیا، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا. اتنے ڈاڈے ہیں بعد والے.
کچھ بھی نہیں پتہ نہیں ابھی پاگل ہوئے پے وہ مسافر ہے وقت لگا سونا کر کے اپنا کی لگا پاگلوں والے کام کر میں نے عرض کی میرے پیر مرشد آپ کا کہا میں مجھے ہدایت دینا میرا کیا ہے ادھر آپ نے رو کے آگے سے شعر سنایا مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان اصل گل ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے یہ سارے مالی بیٹھے ہیں قبلہ مفتی صاحب موجود ہیں قل اللہم مالک الملک وہ ہے مالک اس کی اطاعت سے اس کے محبوب ہے مالک سارے مالی بیٹھے ہوئے ہیں جتنی دیر چاہے گا مالی رکھے گا جب چاہے گا مالی چینج نیا مالی آ جائے گا ہوگا وہ بھی مالی میرے دادا ابو بھی مالی تھے میرے والد بھی اور میں بھی حضرت اب پتہ نہیں میرے بعد اس جگہ کا مالی کون ہوگا حضرت حکومت پاکستان کے کاغذوں میں مالک لکھا ہوا ہوں لیکن جو اصل کاغذ ہیں ادھر نہیں میں مالک حضرت جو فرمانے لگے وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے حضرت خالی کچھ بھی اب وہ تو بادشاہ تھا جی تھا بھی بڑا اس کے پاس جب اس نے تیاری کا لفظ سنا نا تو بادشاہ رو پڑا رو کے کہتا ہے بابا جی بس ایک سفر کی تیاری ہے بابا بولا اس نے کہا بادشاہ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو سارا شہر دیکھتا ہے تیرے ہاتھی تیرے گھوڑے تیرا پروٹوکول تیرے خیمے وہ آج یہ کون سا سفر ہے کچھ بھی نہیں ہے بادشاہ اور رویا اس نے کہا نہیں بابا جی آج اس سفر پہ نہیں آج اور سفر پہ جا رہا ہوں اور اس سفر کا سامان یہ نہیں ہے بابا پھر بولا اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ ہی رہا ہوں اور سامان بھی ہے اس کا تو وہ سامان کدھر ہے بادشاہ اور رویا اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو اکٹھا ہی نہیں ہوا کوئی بھی بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کرواتے ہو کہتا ہے بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کر کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھو اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے واپس چلا گیا لیکن لے بادشاہ آج یہ رومال میں تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے وقت دیا جس کو اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا جس کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی اور اس نے پھر بھی وہ مال اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندیا تو دھیان رکھنا کہیں تو بھی بادشاہ کی طرح غلطی نہ کر جانا کہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جو اس سفر والا ہے اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کرے ہے جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے اس لیے حضرت روز اپنا محاسبہ کرو وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے کیونکہ حضرت جی اس دن پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے پھر بندہ کیا کہے گا آج تو آپ کو غصہ لگتا ہے نا ہماری باتوں کا اللہ یار مولویوں نے کام ہی کوئی نہیں کدی کہتے ہیں داڑھی رکھو کدی کہتے ہیں سر تے ٹوپی رکھو کدی کہتے ہیں سر تے پگ پاؤ انہوں گل ہی کوئی نہیں لیکن اس دن نہیں یہ باتیں ہوں گی اس دن قرآن کہتا ہے بندہ کیا کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی کیوں میں داڑھی نہیں رکھی ہے آج میں انہیں داڑھی تو بغیر نبی پاک علیہ السلام نے سامنے کس طرح جواب آج نہیں سمجھ آ رہی ادھر آج دنیا کی محبت کا دل پہ غلبہ ہے آج آپ کو نہیں سمجھ آ رہی لیکن تب جان جانی ہے کب اب یہ داڑھی کے بغیر کیسے لے کے جاؤں میں حضرت پھر چلو ماشاءاللہ قبلہ گفتگو فرمائیں گے میں ترلے منتی کرنی ہے میں حضرت صاحب اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا اتنا لاڈلا کہ شاید ہی کبھی کسی نے اتنے لاڑ لیکن حضرت جی سختی بھی بڑی اور قربان جاؤں میرے والد صاحب کی سختی مجھے بنا گئی حضرت جی اگر وہ سختی نہ ہوتی مجھے ایک دفعہ نا میرے والد صاحب نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا اسی طرح بارش برسی ہوئی تھی راستے میں بڑی احتیاط کے باوجود نا تھوڑی سی بے توجہی ہوئی پاؤں کیچڑ پہ آیا اور میں پھسل گیا اور میں گر گیا دہی بھی زمین پہ گر کے ضائع ہو گیا مجھے چوٹیں بھی آئیں 2-3 میں اٹھ کے نا سائڈ پہ بیٹھ کے رو رہا تھا میرے چچا جان آ گئے مجھے دیکھ کے کہتے ہیں سلیمان کیوں رون رہے ہیں
میں چاچا جی پیر تل گیا تو دہی رڑ گیا، تو فرمان لگے رڑنے والی شاہی رڑ گیا، چل کر میں گھر نہیں جانا، ابو جی کو بڑی مار پینی ہے۔ فرمان لگے چلیا جڑا ایڈا لاڈلا پتر ہوئے 17 سال بعد رب دے تو انہوں کو کلو دہی رڑن تو مارتا ہے، میں دہی رڑن تو نہیں مار پینی، مار اس گل تو پینی ہے تینوں پتا سی نہ چکڑے تو ویخ کے پیر کیوں نہیں رکھے ہے، دہی تو مار نہیں پینی، مار پڑنی ہے مجھے میری غفلت پہ، پتا تھا نا کیچڑ ہے کیوں نہیں پاؤں دیکھ کے رکھا۔ چچا جی نے نہ گارنٹی دی نہیں بات ان کچھ کہے گا، وہ مجھے اپنی گارنٹی بھی لے گی، لیکن ظاہر ہے چچے کا بھی پائی سی، چچا صاحب تو چھوٹا سی، ان کی گارنٹی کوئی نہیں کام آئی، اچھی خاصی دلائی ہوئی میری ادھر۔ میں ایک دن اسی ملتان روڈ پہ تھا، اسی موٹر وے پہ نا، حضرت یہ بات ہے 1992 کی، پتہ نہیں مجھے کیسے بات یاد آ گئی، اور بات آگے بڑھی اور میں اتنا رویا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا مولوی سلیمان وہ دن 1 کلو دہی روڑ کے ابو کے سامنے جانے ڈر انڈے آدھا سے ایتھے سارا کچھ ہی روڑ بیٹھا ہے، کل اللہ اور اللہ دے محبوب کے سامنے کس طرح جانے ہے، اور جانا بھائی جانا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس لیے بیٹا آج کر لو، وقت جا رہا ہے حضرت، داڑھی شریف رکھو، اپنی نمازیں پوری کرو، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پہ چلو حضرت، آج کر لو حضرت، وقت جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے الفایا سے تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بکھائیں گا جدا سارے ہی سودا کاٹے پا بیٹھو حضرت جی۔ اور دیکھو اب جو جنہوں نے لو لگائی ذرا سنو، حضرت عبدالواحد بن زید جی نکاح ہی نہیں کیا جی، مجرد رہے ساری زندگی، وہ حدیث پاک پڑھی کہ یہ جنت میں نکاح ہونا ہی ہونا، دعا کر دی اپنی چارپائی پہ لیٹے لیٹے، رب کریم دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، پہلی رات دعا نہیں قبول ہوئی، دوسری رات پھر کی قبول نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کی قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ والی، اور کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ اٹھ کھڑے ہوئے، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کیے، فجر پڑی جماعت کے ساتھ، سواری لی، بصرہ پہنچے، لوگوں نے بڑا استقبال کیا، ایک مرید کے گھر بیٹھے، لوگوں نے پوچھا حضرت آج کیسے آنا ہوا بغیر بتائے؟ وہ فرمایا یہ بتاؤ ادھر کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ عرض کی حضرت رہتی ہے۔ فرمایا اس سے ملنے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اس سے مل کے کیا لینا ہے، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا کیوں مارتے ہیں؟ حضرت کام اس طرح کے کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ حضرت اگر کوئی رو رہا ہو نا تو وہ دیکھ کے مسکرانے لگ پڑتی ہے، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ دیکھ کے رونے لگ پڑتی ہے، لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں۔ اور حضرت ایسی دیوانی ہے کہ اجرت پہ نا دہاڑی پہ وہ ہماری بکریاں چراتی ہے، ادھر بھی ایسا دیوانہ پن کرتی ہے، تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ حضرت عصر کے بعد آ جاتی ہے بکریاں لے کے، آپ آرام فرمائیں، آئے گی تو مل لیجئے گا۔ وہ فرمایا بھائی اثر کس نے دیکھی ہے، بتاؤ جنگل میں کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی، آپ تشریف لے گئے۔ حضرت عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل پہنچا نا اس جگہ تو دیکھتا کیا ہوں کہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں، لیکن وہاں بکریاں کوئی نہیں چرا رہی، وہاں لوگوں سے چھپ کے مصلی بچھا کے نفل پڑھ رہی ہے۔ حضرت فرماتے میں بڑا حیران ہوں، عورت ذات تیری مردانگی پہ قربان، یہ تھے مسجد میں کوئی نہیں پڑھنے آتا، تو لوگوں سے چھپ کے جنگل میں پڑھ رہی ہے۔ فرماتے پھر خیال آیا بھائی اگر یہ نفل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ فرماتے اس سم دیکھتا ہوں تو منظر کیا ہے کہ بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں، شیر ارد گرد پیرا دے رہے ہیں، اگر کوئی بکری بھاگتی ہے نا شیر اس کو پکڑ کے واپس لے آتا ہے، کھاتا نہیں۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں بھائی یہ فطرت کیسے بدل گئی، یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی ہیں؟ حضرت فرماتے ادھر دیکھوں تو حیران، ادھر دیکھوں تو حیران۔ اب فرماتے اس حیرانگی کے عالم میں مجھے نہیں پتا چلا کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی، اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبدالواحد وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ میں بڑا حیران ہوا، اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ افروت میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، تو پھر میرا نام تجھے کیسے پتا ہے؟
तो फरमाते आगे से हज़रत मैमूना कहती हैं, ओए अब्दुल वाहिद, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया था ना, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया है। आए, क्या बाकमाल लोग थे यार, क्या बाकमाल लोग थे। अब फरमाते सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया वो क्या था कि इन शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी। अब फरमाते मैंने कहा, ओ मैमूना ये तो बता, इन शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी। तो फरमाते आगे से हज़रत मैमूना कहती हैं, अब्दुल वाहिद, जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से सुलह कर ली है ना, उस दिन से फिर इन शेरों ने मेरी बकरियों से भी सुलह कर लिया है। सुलह कर लो यार, सुलह कर लो, सुलह कर ली है। हमें खुद नहीं पता हज़रत हम अपना कितना नुकसान कर चुके हैं और कितना नुकसान करते हैं, एहसास ही ख़त्म हो गया। स्पेशल जितने नौजवान बैठे हो पुत्र, आ जाओ इस पास से, आ जाओ यार, हमें खुद नहीं एहसास। ये आखिरी बात जी बस, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फजर की नमाज पढ़ के ना मस्जिद से बाहर निकल रहे थे और एक नौजवान भागता हुआ जमात में शरीक होने के लिए मस्जिद आ रहा। मुलाकात मस्जिद के दरवाजे पे हुई। अब इमाम साहब का दरवाजे पे मिलना तो इस बात की दलील थी कि जमात हो गई है। उसे फिर भी नहीं रहा गया, अर्ज करता है हज़रत जमात हो गई। फरमाया, वो तो कब की हो गई। जमात रह जाने के गम में ना उसके अंदर से एक आह निकली, कहता हाय मेरी जमात रह गई। और दुख है कि आज हमारी ये आह छिन चुकी है। हज़रत अल्लाह माफ़ करे, जमात छोड़ो हज़रत जी, नमाजें रह जाएं तो आह कोई नहीं हज़रत, है ही कोई नहीं। जब उसके अंदर से आह निकली ना तो इमाम साहब ने फरमाया, तुझे जमात के रह जाने का इतना दुख है। उस करते हज़रत एवं तो आह नहीं ना निकली है। आपने फरमाया मैंने जमात से पढ़ी है, तकबीर उला से पढ़ी है, इमाम साहब के पीछे खड़े होकर पढ़ी है, तो फिर मुझसे सौदा कर ले। उसने कहा वो क्या। फरमाया मैं अपनी जमात का सवाब तुझे देता हूँ, तो अपनी आह मुझे दे दे। उसने कहा हज़रत हो सकता है सौदा। फरमाया अगर तू तैयार है तो कर लेते हैं। उसने कहा तैयार हूँ। फरमाया मैंने अपनी जमात का सवाब तुझे दिया। वो कहता है हज़रत मैंने अपनी आह आपको दी। वो मस्जिद में आ गया नमाज पढ़ने के लिए, इमाम साहब घर चले गए। सारा दिन गुजर गया। जब रात को अपनी चारपाई पे सोया ना, तो ख्वाब में क्या देखता है, कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, ओए बंदे ये क्या कर दिया, तुझे नहीं पता वो जमात रह जाने के दुख में जो तेरे अंदर से आह निकली थी ना, तेरे अल्लाह को इतनी पसंद आई कि तेरे अल्लाह ने तुझे 200 रकतें अदा करने का सवाब दिया है। 200 रकतें। साथ ही आँख खुल गई, लेकिन हो कुछ नहीं सकता था। उसने कहा सुबह इमाम साहब से बात करता हूँ जाके। सुबह उसने उसी मस्जिद में नमाज पढ़ी। इमाम साहब बैठे अपनी औरात पढ़ रहे थे। आके सलाम अर्ज़ की और अर्ज़ करता है हुजूर पहचाना। इमाम साहब ने जवाब बता फरमाया, कहाँ हाँ पहचाना, तू कल वाला ही है। उसने कहा हुजूर वो गुजारिश ये थी कि कल वाला सौदा कैंसिल करना है। फरमाया क्यों, क्या हुआ। अर्ज़ करते हज़रत वो मेरी आह मुझे वापस कर दें और जमात का सवाब आप रख लें। फरमाया अल्लाह के बंदे, ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा मैंने भी देखा है। चलियो ना करो इस तरह हज़रत। आ जाओ, आपको नहीं पता पुत्र ये दाढ़ी शरीफ का एक एक बाल कितना भारी है यार। तुम नाई को पैसे दे के खुद ही उतरवाते हो जाके, रख लो यार, रख लो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। और जो बयान किया अल्लाह दिलो जान के साथ, इखलास के साथ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हैं जी, अब माशाल्लाह किबला मुफ्ती साहब की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं और मुफ्ती साहब को देख के जो आपके चेहरों पे खुशी है मैं उसको देख रहा हूँ। है अल्लाह जितने भी हमारे सही उल अकीदा मशाइख हैं, जितनी भी हमारे उलमा हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह अहले सुन्नत पे इनका साया सलामत रखे और हमें इनकी कदर की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि थोड़ा आले सुन्नत में ये भी मिजाज है ना कि ज़रा जिउंदे दी घट करनी है, तेरी तू मज़ार च टुर जाए फिर बहुती करनी है। नहीं, अल्लाह जिउंदियां दी कदर दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह बारकल्लाह। अब आप इसी वकार हुज़ूर क़िबला हज़रत आलामा मौलाना
پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی خادمی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ اپنے خوبصورت ملفوظات کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرما رہے تھے۔ دوران خطاب سٹیج کا حسن بنے عالم اسلام کی معروف و مصروف شخصیت مجاہد اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ ہم آپ کو دل کی ادا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب محترم، جتنے معزز مہمانان گرامی تشریف لے کے آئے ہیں، ہم آپ کو دل کی ادا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔